ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء حسنہ میں سے الطیب اس پر گفتگو ہوگی، اور پچھلی نشست میں بھی اس پر گفتگو ہو چکی ہے الحمدللہ. الطیب لغت عرب کی جہت سے اس کا کیا معنی ہے، اور اس سے متعلق کتاب و سنت سے دلائل کہ اللہ رب العالمین کا یہ نام الطیب کتاب و سنت میں وارد ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ جو نام ہے الطیب اس کا معنی مفہوم کیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی اس نام سے متعلق دیگر تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ آپ کا ایک مختصر سا رسالہ ہے فقہ اسماء اللہ الحسنہ، اس میں آپ نے الطیب سے متعلق ایک بات یہ کہی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی انسان سے جو کلمات صادر ہوتے ہیں، انسان جو کہتا ہے، یعنی کلام، جو کلام ہوتا نا کلام، اللہ سبحانہ وتعالی نے کلام کے دو حصے کیے ہیں، ایک طیب ایک خبیث. اب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جو تقسیم ہے اس میں بڑی نزاکت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین الطیب جو کلمات ہیں اس بنیاد پر اللہ نے جنت کو رکھی ہے، اپنی رضا کو رکھی، اپنی رضا پر جو ہے وہ چیز قائم ہے. اور کلام کا، گفتگو کا، بات چیت کا، انسان کی زبان سے صادر ہونے والی جو باتیں ہیں اس کا ایک حصہ خباثت پر مبنی ہے، نصر اللہ العافیۃ والسلامہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ ابراہیم میں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اکلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. کلمہ طیبہ کی مثال کیسی دی اللہ تعالیٰ نے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. جس طرح سے ایک درخت ہے اس کی جڑیں زمین میں تہ تک چلی چکی ہیں، مضبوط ہے، تو پھر اس کی جو فروعات ہوتی ہیں، اس کی جو ڈھالیاں ہوتی ہیں، اس کی جو بلندی ہوتی ہے وہ آسمان تک چلی جاتی ہے. تو ایک مضبوط درخت کی مثال ہے کلمہ طیبہ. اور جو کلمہ خبیثہ ہے، شرکیہ باتیں، گالی گلوچ یا جو بھی گناہ کے کام ہیں جو زبان سے صادر ہوتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک ہلکی پھلکی ہوا میں اکھاڑ کے پھینک دے گی درخت کو، وہ کوئی حیثیت نہیں اس کی. تو کلام کے اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جو انسان کو بسائے ہیں، آپ دیکھو انسانوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی جو اللہ کی عام رحمتیں ہیں، جیسے نبیوں کا بھیجنا، قرآن کا نازل کرنا، بارش کا نازل ہونا، ہوا کا میسر ہونا، رات اور دن کا آنا، عافیت ملنا، صحت ملنا، روزی روٹی ملنا، ہاتھ پیر کی طاقت، زبان کی بولنے کی قدرت، سننے کی طاقت، دیکھنے کی جو مطلب، تو یہ سب جو نعمتیں، عام نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو دی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا نظام اس لیے رکھے ہیں تاکہ پرکھنے کے لیے کہ کون خبیث ہے کون طیب ہے. ان ساری نعمتوں کو لے کر کہ کون طیب بنتا ہے اور کون خبیث بنتا ہے، نسأل اللہ السلامہ.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بیان فرمایا. سورۃ الانفال میں دیکھو بدر کا قصہ ہے نا, اس میں کفار بھی ہیں, اس میں مسلمانوں کا بھی ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے کفار کو جو قوت عطا کی ہے, مال عطا کیا ہے, آل اولاد عطا کی ہے, منصب عطا کیا ہے, اثر و رسوخ عطا کیا ہے, تو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر یہ جو نظام رکھے ہیں خیر اور شر کا, تو اللہ نے کیا فرمایا, لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون. کیا عجیب و غریب بات ہے اس آیت میں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خیر اور شر کا جو نظام رکھے ہیں نا, تاکہ خبیث اور طیب میں فرق ہو سکے, کون خبیث ہے اور کون طیب ہے. پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ پورے خبیثوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے, خباثاء کو. جس طرح سے جو گھر میں ادھر ادھر جو کچرا ہوتا کیا کرتے ہیں, پہلے صاف کرتے ہیں, پھر سلیقے سے رکھتے ہیں, کیا پہلے یہ بعد میں وہ بعد میں یہ, جمع کرتے ہیں, ڈھیر بناتے ہیں, پھینکتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض. پھر خباثاء کو اللہ ملا دیتے ہیں, فیرکمہ جمیعا, ایک ڈھیر بنا دیتے ہیں, فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون. پھر جہنم میں پھینکتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو. کوئی حیثیت نہیں, کوئی اعزاز نہیں, کوئی تکریم نہیں. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا فرق تو کر دیے ہیں, لیکن اگر خبیث لوگ زیادہ ہوں, بدطینت لوگ زیادہ ہوں, نافرمان اور مجرم لوگ زیادہ ہوں, مشرکین زیادہ ہوں, کفار زیادہ ہوں, منافقین کی کثرت ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے متعلق سب و شتم کرنے والے یا غافل انسان کی زیادتی ہو, تو کوئی اچھمبے کی بات نہیں, کوئی تعجب کی بات نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ المائدہ میں, قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول, جیسے دیگر آیتوں میں کہا نا, جیسے کہ رات اور دن دونوں برابر ہو سکتے ہیں, جیسے بہت ساری چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے دیکھنے کی قوت عطا کی ہے, کسی کو بینائی سے محروم کر رکھے ہیں, یا دونوں برابر ہو سکتے ہیں, گرمی اور سردی دونوں برابر ہو سکتے ہیں. کہا کہ خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے. خبیث لوگوں کی کثرت ہو اور ان کے مقابلے میں طیب ایک ہی ہو تو اسی کی قیمت. یہ درس کے حد تک بولنے میں مزہ آتا ہے ایسا نہیں, یہ پورے شرح صدر سے ہم کہہ رہے ہیں, اور پورے شرح صدر کے ساتھ ہمارا ایمان ہونا چاہیے, اس بات پر ٹھوس ایمان ہونا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی سعادت عطا فرمائے کہ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. جو برائیاں ہیں, جو گناہ ہیں, جو بدچلن ہے, ان کی اگر ظاہر میں خوبصورتی لگ بھی رہی ہے, ان کی تعداد بڑی ہو چکی ہے, ظاہر میں چمک دمک ہے, تو کہا کہ اس سے آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. بھلے ہی یہ چیز آپ کو بھا جائے, لیکن اللہ کیا اس کی کوئی قیمت نہیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. میں سمجھتا ہوں اس سے بات بہت واضح ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام اس طرح سے رکھے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب میں گزشتہ ہفتہ لے کر آیا تھا, حکم تارک الصلاۃ. اس میں آپ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرتاً, یعنی انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھ دی ہے. فطری طور پر ایک طیب انسان ہی کی صحبت میں رہتا ہے. ایک خبیث انسان ہی کی صحبت کی تلاش میں رہے گا. متوجہ ہو رہے آپ کو؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مان لیجیے کہ ایک شخص کرکٹ میں بہت دلچسپی رکھتا ہے, کس ٹیم میں کون سا کھلاڑی ہے, اس کی کتنا کیا اس کا جو ہے مطلب نتائج ہیں, وہ کیسا کچھ ہے وغیرہ, آج کا کون سا میچ ہے وغیرہ. اس طرح کی اگر ایک معلومات ہو تو, اور دوسرا آدمی اس معلومات کی کھوج میں ہے, دلچسپی ہے, وہ جا کے بیٹھے گا اس کے بازو میں, تعلق رکھے گا. حتیٰ کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی باہر ملاقات ہوگی تو علل پر ملاقات ہوگی, بھی آج کے میچ کا کیا ہے, اسی کی صحبت میں تلاش میں رہے گا. وہ ہو سکتا ہے مسجد میں نماز کے بعد درس ہو رہا ہوگا, وہ نہیں بیٹھے گا. کوئی مکمل خبیث ہوتا ہے, کسی میں کچھ خباثتیں ہوتی ہیں. کوئی مکمل کامل طیب ہوتا ہے, کسی میں
بطور ایک انسان شخصی اعتبار سے جو پاکیزگی جو ہوتی ہے اس میں بھی درجات ہیں، تفاوت ہے، اونچ نیچ ہے۔ نماز کے بعد درس ہوتا ہے، وہ ظاہر بات ہے وہ بیٹھے گا نہیں، ان سے پوچھے گا نہیں، ایمان کی زیادتی کے لیے وہ کوشش نہیں کرے گا، ایسی لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا، ایسے آدمی کی تلاش میں نہیں رہے گا، لیکن ایسے آدمی کی تلاش میں رہے گا جو اس طرح کا معاملہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، ایک کچھ لوگ دینی باتیں کر لے کر بیٹھے ہیں، ایک شخص اٹھ کے چلا جائے گا، نیند آ جائے گی اس کو، بیزار ہو جائے گا، بے قابو ہو جائے گا، تعلق نہیں رکھے گا، دوستی نہیں رکھے گا ان سے کہ بھئی یہی باتیں کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ ایک ایسی مجلس کی بات کیجئے جہاں لوگوں کی غیبت ہوتی ہے، کسی کی عزت اچھالی جاتی ہو، ایک تیسرا آدمی کی دلچسپی لے کے بیٹھے گا، اس میں خوب وقت نکالے گا، اچھا خاصا وقت نکالے گا، دو باتیں وہ بھی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبیث خبیث ہی کے قریب جائے گا اور طیب طیب کے قریب جائے گا۔ یہ بڑی 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 اہم بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النور میں کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ایک شخص بدچلن ہے، وہ بدچلن عورت کے زیادہ قریب جائے گا، دونوں کی سوچ ایک ہوگی، ہم خیال ہوں گے۔ ایک انسان پاکیزگی اس کے اندر ہے، اللہ پر ایمان ہے، تقوی طہارت ہے، وہ یقیناً ایک پاکیزہ عورت ہی کے قریب جائے گا، وہ اسی سے اس کا تعلق رہے گا۔ ایسا ناممکن ہے کہ ایک شخص بیڑی سگریٹ کا عادی ہے، وہ عام طور پر ایسی آدمی کی تلاش میں رہے گا، اسی کی صحبت میں بیٹھے گا، اسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہے گا، جو بات چیت کے دوران اس کو ایک بیڑی میسر ہو جائے، اس کو ایک سگریٹ میسر ہو جائے، دو باتیں ہو جائیں، آدھا گھنٹہ نکال کے نکلے، ایسے ہی لوگ چاہیے۔ کم از کم اس کو پینا ہو تو وہ ایسی آدمی کی تلاش میں رہے گا، ایک نیک اور صالح اور پاکیزہ انسان کے قریب تو کبھی جائے گا نہیں، وہ فطری طور پر۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے۔ دیکھو اللہ رب العالمین الطیب ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بعض بندوں میں یہ چیز نمایاں کرتے ہیں، زیادہ وہ چیز ان کے اندر جو یعنی پاکیزگی جو ہے زیادہ رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کامل بنا دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور ہوتے رہتا ہے، جتنا دور ہوگا اس درجے کی خباثت اس کے اندر دھیرے دھیرے آتی رہے گی، اور ایک آدمی ایسے آدمی کی تلاش میں رہے گا۔ اور یہ کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں، ایک آدمی ایک طیب ہے اور ایک طیب کے ساتھ مل کے بیٹھتا ہے تو جانتے اس کی قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے جسے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر کے آئے ہیں، اس حدیث کو کتاب ابواب البر والصلہ میں، اور سنن ابی داؤد میں بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حدیث سندن صحیح، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے اس حدیث کو، مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پہ غور کیجیے آپ، اتنی اہم ہے، کہا کہ من عاد مریضا، یعنی ایک مسلمان نے ایک مسلمان مریض کی عیادت کی، او زار اخا لہ فی اللہ، یا کسی شخص کی زیارت کی، ایک شخص نے ایک مسلمان کی زیارت کی، اور زیارت کیسی کی؟ کہا کہ فی اللہ، اللہ کے لیے اس سے تعلق تھا آپ کا، دنیا کے لیے نہیں۔ کس کے لیے نہیں تھا؟ دنیا کے لیے نہیں تھا، خالص اللہ کے لیے محبت تھی، احتساباً، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس نے زیارت کی، اس کے پاس ملاقات کے لیے گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ کہ ناداہ مناد ان طبت، یعنی فرشتے کی طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک ندا لگائی جائے گی کہ بھئی تمہاری تو دنیا آخرت سنور گئی نا۔ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے ایک مسلمان کی، تم نے ایک مسلمان کی زیارت کی، تم نے اللہ کی خاطر کی، تو کہا کہ ان طبت، تمہاری تو دنیا اور آخرت بالکل عمدہ ہو گئی، بہترین مزے کی زندگی مل گئی نا آپ کو، یہ معنی اس کا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، کہا کہ وطاب ممشاک، اب جو تم چل کر کے گئے نا اس کے پاس، تو تم گوئے کہ زائر بن کے نہیں گئے ان کے گھر کو، تم کسی کی صرف عیادت کے لیے نہیں گئے۔ وطاب ممشاک مطلب یہ کہ تمہارا یہ چلنا گوئے کہ تم جب جنت کی طرف چل کے جا رہے ہیں۔ تم کتنا یقین ہونا چاہیے ہم کو ان باتوں پر۔ کہا کہ تم جنت کی طرف چل کے جا رہے ہو، تم یہ تمہاری قدم جو ہے جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا،
اب تم اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے ہیں، بلکہ تم نے جنت پہ اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تم چلتے پھرتے جنتی ہو تم۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عطا کی ہے بہت مختصر زندگی ہے، پل بھر میں نسأل اللہ العافیہ والسلامہ ہماری آنکھ بند ہونے والی ہے، ہماری موت آنے والی ہے۔ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے نا، اس میں بھی خبیث کو بھی انتقال ہونا ہے اور طیب کو بھی جو مرنا ہے، لیکن جب ایک طیب کی وفات ہوگی نا تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہت 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 اعزاز۔ آپ جانتے ہیں حافظ ابن القیم نے کتنی بڑی بات کہہ دی، آب چشم سے لکھنے کے قابل ہے بات۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یجاورہ من عبادہ الا الطیبون، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب جانا ہو تو وہی بندہ جائے گا جو کہ طیب ہے۔ جنت میں نبی کے صحبت اختیار کرنا ہو تو طیب بننا پڑے گا۔ یعنی مطلب آپ دیکھو ہماری اس دنیا کے اندر ایک شخص جو جسمانی اعتبار سے، کپڑوں کے اعتبار سے صاف ستھرا نہیں رہتا ہے، نہا دھو کے نہیں رہتا ہے، ہم دیکھتے نا ایسے گلی کوچوں میں کچھ ایسے لوگوں کو، کوئی ان کو اپنے قریب کرتا ہے کیا؟ بے آؤ کہ میرے بازو میں بیٹھو، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایک شخص منصب دار ہے، بڑا درجہ رکھتا ہے علم میں، فضل میں، خاندان میں، پیسوں میں، وہ کسی چھوٹے آدمی کو اپنے قریب کرے گا؟ تو حافظ ابن القیم نے کہا کہ لا یجاورہ من عبادہ الا الطیبون، اللہ اپنے قریب کس کو کرتے ہیں؟ اپنے بندوں میں سے صرف طیب بندوں کو قریب کرتے ہیں، خبیث بندوں کو اللہ اپنے قریب نہیں کرتے۔ جب انسان کی جان روح نکلتی ہے نا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الزمر کے اواخر میں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جب جنت کو بھیجیں گے نا، کیا بول کر کے بھیجا جائے گا؟ ایک تو سلام کریں گے ان کو فرشتے اور کہیں گے طِبْتُمْ طِبْتُمْ، یعنی کیا مطلب؟ اب تمہاری زندگی بس عیش و آرام کی زندگی، تم طیب تھے نا، تم تھے نا طیب، اب بس تمہارے لیے صرف عمدہ زندگی، طیب کے لیے طیب زندگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جب طیب لوگوں کی روح قبض ہوتی ہے نا تو فرشتے کہیں گے کہ ان کو بھی طیبین کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ طیبین۔ کیا مطلب؟ تمہارے عقائد پاک، تمہارے اخلاق پاک، تمہاری زبان پاک، تمہاری آنکھیں پاک، تمہارا دل پاک، تمہارے دل میں کبھی شرکیہ کوئی بات نہیں تھی، تمہارا عقیدہ صحیح، تمہارا منہج صحیح، تمہاری زبان پر ذکر و اذکار، تم نے کبھی گالی نہیں دی، تمہارے اخلاق اچھے، تم نے دھوکہ نہیں کیا، تم صحیح سالم و طیب ہو، تم ایسی صورت میں تمہارے لیے جنت۔ یہ معنی ہے طیب کا۔ طیب کا معنی صرف نہا دھو کے اچھے کپڑے پہننے کا معنی نہیں، وہ بھی ایک جز ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم موحد تھے کہ نہیں، ہم متبع سنت تھے کہ نہیں، ہم قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں، ذکر و اذکار ہے کہ نہیں ہماری زندگی میں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، یہ ہے طیب۔ سبحان اللہ۔ ایک انسان کی جب وفات ہوتی ہے اگر وہ طیب ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الفجر کے اواخر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، المطمئنہ کون؟ النفس المطمئنہ یعنی النفس الطیبہ، یہ حدیث میں ہی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنے سنن کی کتاب الزہد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں، اللہ کے رسول، اور حدیث سند حسن ہے، شیخ البانی نے حسن کہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ، شیخ البانی نے صحیح کہا اس حدیث کو، اس سے پہلی والی جو حدیث کہا تھا اس حدیث کو جو ہے شیخ البانی نے حسن کہا ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المیت تحضرہ الملائکہ، یعنی ایک انسان جب اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے نا تو ملائکہ حاضر ہوتے وہاں پر، ایک ملک نہیں، ملک الموت، وہ تو روح قبض کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے اعوان، ان کے ساتھ ایک جماعت ہوتی ہے، ان کی ملائکہ کی ایک تعداد آتی ہے۔
اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا، اگر وہ میت صالح ہو، اگر وہ میت صالح ہو، نیک ہو، صالح سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں بھی غفلت نہیں برتا، اللہ تعالیٰ کی توحید میں بھی اور بندوں کے حقوق میں بھی، اس کو کہتے ہیں صالح۔ خالق اور مخلوق دونوں کے حقوق ادا کیا تو وہ صالح ہے۔ کہا کہ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا، اگر وہ مسلمان ہیں، صالح سے مراد مسلمان ہیں وہ، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ملائکہ اس سے کہیں گے اخرجی ایتها النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب، کہا کہ ایک پاکیزہ جسم میں تھی نا تو روح، اب وہ روح تو نکل، روح بھی پاکیزہ کیوں؟ ایک پاکیزہ بدن میں تھی وہ، کہا کہ کانت فی الجسد الطیب، ایک پاکیزہ ایک طیب جسم میں تھی وہ روح، کہا کہ ایک پاکیزہ روح اب تو نکل کے جانا کہاں ہے؟ ملائکہ اس روح سے کہیں گے اخرجی حمیدتن، اس روح سے کہیں گے کہ تو وہاں سے نکل، اب بس تیری تعریف ہی تعریف ہے، صرف تیری تعریف ہی تعریف۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک مجلس میں کوئی ہماری تعریف کرے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، ہمارے پیٹھ پیچھے کوئی ہماری تعریف کرے کتنی خوشی ہوتی ہے، ہمارے بارے میں دو کلمات اچھے کہے جائیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اب ایسی صورت میں روح نکل رہی ہے، انسانوں سے تعلق نہیں ہے، بس وہ فرد بنفس نفس وہ اکیلی روح ہے، بس نہ دائیں نہ بائیں، نہ اس کے ماں باپ، نہ بھائی بہن، نہ رشتہ دار، نہ اڑوس پڑوس، نہ اس کے ساتھی، کوئی نہیں۔ ایسے میں اگر اس کی تعریف کی جا رہی کہ اخرجی حمیدتن، اے روح تو نکل، اب تیرے لیے صرف تعریف ہی تعریف ہے، تو قابل تعریف ہے تو، سبحان اللہ، اخرجی حمیدتن۔ اور پھر وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ، اور اس سے کہیں گے کہ تمہارے لیے اب بس جنت کی خوشخبری ہے، نعمتوں کی خوشخبری ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانٍ، اور اس روح سے کہا جائے گا اب تم اپنے رب کے پاس جا رہے ہو جو رب کے تمہارے تعلق سے بھی غصے میں نہیں ہے، تم پر کبھی غصہ نہیں کرے گا رب، وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانٍ، اور تم اس رب کے پاس جا رہے ہو کہ جو تم پر کبھی غصہ نہیں کرے گا تمہارا رب۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الطیب ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اس نام کو پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو طیب بنانے کی کوشش کریں، اور ظاہر بات ہے ہم خود سے نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے، اللہ سے سعادت مانگنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں طیب بنائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے اللہ کے رسول کو اس دنیا میں جو نبی بنا کر کے بھیجے، اور آپ کامل طیب انسان، اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے نمونہ بنائے تاکہ ان کو دیکھ کر کے لوگ طیب بنیں، ان کی جیسے ہی طیب بنے، اپنے ذاتی خیالات کی بنیاد پر طیب نہیں بننا ہے۔ نبی طیب ہے تو ان کی طرح طیب بننا ہے۔ طیب بننے کے اللہ نے وسائل رکھے ہیں، ڈھونڈنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، ذکر و اذکار ہونا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، برے لوگوں کی صحبت سے دور بھاگنا چاہیے، جہاں انسان گناہ کے کام انجام دے سکتا ہے ان جگہوں میں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جب انسان کی وفات ہوتی ہے نا تب اسے احساس ہوگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو طیب بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اولاد کو طیب بنائے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ، صرف نسل نہیں مانگی، کہا کہ ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ نبی کو اللہ نے کیسے دعا سکھائی، دیکھو کہ چوک نہیں ہونی چاہیے اللہ سے مانگنے میں۔ اولاد اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طیب اولاد مل جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دولت مل جائے کہ طیب اولاد ہو، تو انسان کتنا مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کو پڑھنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعارف ہونے، اللہ تعالیٰ کے قریبی بننے اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طیب بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خبیث بننے سے بچائے، خباثت کی جو بھی ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔